روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ پروگرام نمبر 78 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ آیات 282 تا 283 کا۔ قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ قرآن اکیڈمی کراچی کے طلبہ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ اپنے ختام کو آ رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام آج ہم 2 ہی آیتوں کا مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ فقط 2 آیتیں آج ہم کیوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا مخلوق پر۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام غور فرمائیے، قرآن کریم کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا مخلوق پر۔ دنیا کی ساری کتابیں، سارے فلسفے، ساری تھیریز، ساری ڈسکوری سب ایک جگہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام۔ جیسے اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر ہے، ایسے اللہ کے کلام کی فضیلت ادنا ترین مخلوق کیا ساری ہی مخلوق کے سارے کلاموں پر اللہ کی فضیلت ایسے جیسے خود اللہ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور اپنے کلام سے مزید ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام آئیے اب اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ 2 آیات 282 اور 283 البقرہ ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ آیتیں 2 ہیں، ترجمہ بہت طویل ہے، آئیے مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک طے شدہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے ایک کاتب عدل کے ساتھ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے بس اسے لکھ دینا چاہیے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، اور وہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے ناسمجھ یا کمزور ہے یا اس قابل نہ ہو کہ لکھا سکے تو چاہیے کہ لکھائے اس کا ولی عدل کے ساتھ، اور بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں سے۔ پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو بھی تم پسند کرتے ہو گواہوں کے طور پر۔ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ایک یاد کرائے دوسری کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، اور سستی نہ کرو اسے لکھنے میں، خواہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جبکہ وہ ہو ایک مقررہ مدت کے لیے۔ ایسا کرنا عدل کے قریب ہے اللہ کے نزدیک، اور گواہی کو درست قائم رکھنے والا ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، سوائے اس کے کہ فوری لین دین ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ بے شک گناہ کی بات ہے تمہاری طرف سے، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا
تو پھر گروی رکھوانا ہے کوئی شے، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو، اور اسے چاہیے کہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جس کسی نے گواہی کو چھپایا تو پھر بے شک وہ دل کا گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے محسوس کیا خاصا طویل ترجمہ مجھے آپ کے سامنے پڑھنا پڑا ہے، پیش کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ آگے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر اپنی ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں قرض پر سود لینے کے بارے میں شدید ترین وعید کا بیان تھا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کون سی وعید بیان ہوئی تھی؟ جی حسنین بتائیں گے؟ جی وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی دھمکی تھی اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے جو لکھا ہے ہم نے، گزشتہ آیات میں قرض پر سود لینے کے بارے میں شدید ترین وعید کا بیان تھا۔ اب یعنی آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان اب عمومی ادھار معاملات کے لکھنے اور گواہ بنانے کے بارے میں ہدایات ہے۔ سود تو منع ہے نا، لیکن قرض کی ضرورت تو پیش آ سکتی ہے، تو قرض یعنی ادھار، قرض کے معاملات، ادھار کے معاملات، ان کے لیے ہدایات ہیں لکھنے کے حوالے سے اور گواہ بنانے کے حوالے سے، جس کا آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جن موضوعات پر گفتگو رہے گی آئیے ان کا ایک مختصر جائزہ۔ پہلی بات، قرض جیسے حساس معاملات کے بارے میں قرآنی ہدایات کا بیان۔ حساس کیوں؟ پچھلے پروگرام میں ماشاءاللہ تمام ساتھی موجود تھے، ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اتنا حساس معاملہ ہے، اس کو ہم نے لکھا ہے قرض جیسے حساس معاملات کے بارے میں قرآنی ہدایات کا بیان۔ اگلی بات لکھی ہے رہن کے حوالے سے ہدایات کا تذکرہ۔ رہن کے حوالے سے ہدایات کا تذکرہ، رہن کے معنی گروی رکھوانا کسی شے کو، انگلش میں کولیٹرل کہا جاتا ہے، سیکیورٹی کہا جاتا ہے، بات کریں گے انشاءاللہ آگے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ، دو ہی آیتیں سمجھنی ہیں، آئیے ان کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے آیت نمبر 282، قرض کے معاملات کو تحریر کرنے اور ان پر گواہ بنانے کا حکم، اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے آیت نمبر 283 انشاءاللہ، رہن رکھوا کر قرض لینے کا تذکرہ۔ یہ رہن کا بیان البقرہ آیت 283 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آئیے ان آیات کا ترجمہ اور تشریح مزید سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 282۔ اب مجھے یہ تلاوت بھی کرنی ہے، تو اب آپ عربی میں پہلے طویل حصہ سنیں گے قرآن کا، اور پھر ترجمہ سنیں گے اردو میں، پھر آئے گی تشریح آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی طرف سے البقرہ 282 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أم تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله فَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ناظرین کرام، یہ ایک آیت ہے البقرہ آیت 282۔ اب آئیے اس کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں ایک مرتبہ پھر، رب العالمین کی طرف سے جو ارشاد ہوا اس کا مفہوم۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو
ایک طے شدہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے ایک کاتب عدل کے ساتھ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے پس اسے لکھ دینا چاہیے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، اور وہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے اور اس میں کچھ بھی نہ کمی کرے۔ پھر اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نا سمجھ یا کمزور ہے یا اس قابل نہ ہو کہ لکھا سکے، تو چاہیے کہ لکھائے اس کا ولی عدل کے ساتھ، اور بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں سے۔ پھر اگر نہ ہو 2 مرد تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو بھی تم پسند کرتے ہو گواہوں کے طور پر۔ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو ایک یاد کرائے دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، اور سستی نہ کرو اسے لکھنے میں، خواہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جبکہ وہ ہو ایک مقررہ مدت کے لیے۔ ایسا کرنا عدل کے قریب ہے اللہ کے نزدیک، اور گواہی کو درست قائم رکھنے والا ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، سوائے اس کے کہ فوری لین دین ہو جو تم آپس میں کر رہے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہ بے شک گناہ کی بات ہے تمہاری طرف سے، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 282 کا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، اور وہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج معاملہ کیا ہے۔ تشریح میں پہلی بات لکھی ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیت، یہ تھا جس کی وجہ سے عربی متن بھی بہت طویل آپ نے سماعت فرمایا اور ترجمہ بھی بہت طویل آپ نے سماعت فرمایا۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آگئی بات؟ کیوں اتنا وقت لگا؟ البقرہ کی آیت 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ طویل ترین آیت کس موضوع پر آگے لکھا ہے؟ ادھار معاملے کے حوالے سے مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ ابھی 10 باتیں سمجھنی ہیں انشاءاللہ، اس میں بھی تفصیل، جب آیت طویل ہے تو تشریح بھی طویل ہوگی، لیکن ناظرین کرام نوٹ کیجئے پورے قرآن کی طویل ترین آیت معاملات کے بارے میں، ڈیلنگز کے بارے میں، قرض کا لین دین، اس کو لکھوانا، اس پر گواہ بنانا۔ گویا ہمارا دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہمارا دین موڈز آف ورشپ بھی عطا کرتا ہے، عبادات بھی عطا فرماتا ہے، اور ہمارا دین زندگی کے معاملات بھی سکھاتا ہے، اور زندگی کے ڈے ٹو ڈے افیئرز کے بارے میں بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ خود ایک آیت جو طویل ترین آیت ہے قرآن کی، اس میں معاملات کا بیان بتا رہا ہے کہ ہمارا دین معاملات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کے حوالے سے 10 باتوں کو سمجھنے کی طرف۔ لکھا ہے ادھار معاملے کے حوالے سے مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1، ادھار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی جنس پوری دے دی جائے یا قیمت پوری ادا کر دی جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کو یہ سیل آؤٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں پوری کی پوری شے آپ کے حوالے کر دوں اور آئندہ آپ مجھے اس کی پیمنٹ دے دیں گے، یا آج بعض اوقات ایک سیل ایڈوانس میں بھی ہو جاتی ہے، یا ایک پرچیزنگ ایڈوانس میں ہو جاتی ہے کہ آج میں نے آپ کو یہ قیمت پوری کی پوری دے دی اور آپ مجھے 1 مہینے بعد اس کی ڈیلیوری فراہم کر دیں گے۔ جنس کہتے ہیں کسی شے کو یا کموڈٹی کو انگلش میں۔ لکھا ہے ادھار ہمیشہ ایک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی جنس پوری دے دی جائے یا قیمت پوری ادا کر دی جائے۔ یہ تو ایک اصول ہم نے لکھا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں پھر علماء نے اور تفاصیل بیان فرمائی، ہم کیونکہ مختصر بیان پر ہی اکتفا کرتے ہیں، لیکن علماء کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں زراعت کے مسائل بھی ملیں گے اور دیگر تفصیلی ہدایات بھی انشاءاللہ تفاسیر میں ملیں گی۔ ناظرین کرام، ابھی ہم نے ایک بات سمجھی ہے اس آیت کی تشریح کے حوالے سے، کیونکہ خود ترجمہ اور متن خاصا طویل تھا اور اب وقت ہو گیا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے سے واپس آ کر بقیہ 9 نکات اس آیت کی تشریح کے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم البقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے البقرہ آیت نمبر 282 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ بھی بیان ہوا کہ یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ادھار کے معاملے کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی۔
پہلی ہدایت ہم نے سمجھی تھی کہ ادار ہمیشہ یک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی جنس پوری دے دی جائے یا قیمت پوری ادا کر دی جائے۔ اب آئیے بقیہ 9 نکات پر بات کرتے ہیں اس ایک آیت کے ذیل میں۔ دوسری بات لکھی ہے ادھار معاملہ میعادی ہونا چاہیے، یعنی ایک طے شدہ مدت کے لیے ہو۔ میعاد وقت کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہاں میں نے آپ سے پیسے لیے میں دے دوں گا، نہ اچھا چلو چند مہینوں بعد دے دوں گا، نہ کس ڈیٹ کو لے رہے ہو اور کس ڈیٹ کو واپس کرو گے یہ متعین ہونا چاہیے، اس کی میعاد، اس کا وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تیسری بات کی طرف چلتے ہیں، معاملے کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ ضبط تحریر کا مطلب should be put in writing، لکھ لینا چاہیے اس کو۔ یہ بہت سادہ ترین بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ سادہ ترین 2 دوستوں کے درمیان معاہدہ ہوا، لکھ لیا اور 2 افراد کے سائن لے لیے، گواہ بنا لیا ان کو۔ اور پیچیدہ ترین کیا ہو سکتا ہے؟ 2 اداروں کے درمیان ڈاکیومنٹیشن ہوگی، 2 گورنمنٹس کے درمیان، اس میں انٹرنیشنل کوئی گارنٹی بھی انوالو ہو جائے گی۔ تو سمپل سے لے کے انتہائی کمپلیکیشنز تک یہ تحریر جا سکتی ہے۔ چوتھی بات، معاملے کی تحریر وہ قلم بند کرائے، قلم بند لکھنا، معاملے کی تحریر وہ قلم بند کرائے جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے، یعنی جو لے رہا ہے وہ لکھوائے۔ اگر وہ معذور ہے تو اس کی طرف سے ولی یہ کام سر انجام دے۔ معذوری کئی نوعیت کی ہو سکتی ہے، کچھ عقل ایسی ہے کہ شاید وہ پوری بات لکھوانے کی پوزیشن میں نہیں، یا لکھوانے کا معاملہ کچھ کمپلیکیشنز کا شکار ہے تو اس کو کسی بڑے کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اور اگر انٹرنیشنل لیول پر لے جائیں، اگر 2 حکومتیں انوالو ہوں تو ہو سکتا ہے زبان کا ڈیفرنٹ ہو جانا، تو پھر کسی کو انگیج کرنا پڑے گا، کسی کی کنسلٹنسی کی سروسز لینی پڑیں گی، کسی کی کوئی اور سروسز لینی پڑے گی، بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ قرض لینے والا معذور ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو اس کی طرف سے ولی یہ کام سر انجام دے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے لکھنا نہ جانتا تو وہ لکھوا لے کسی سے، اپنے سرپرست سے، بڑے سے۔ 5ویں بات، تحریر واضح ہو اور اس میں مبہم اسلوب اختیار نہ کیا جائے۔ میں نے چند ہزار روپے لیے ہیں اور میں چند دنوں کے بعد فلاں موقع پر ادا کر دوں گا، یہ چند کیا ہوتا ہے بھائی؟ نہ میں نے 2000 روپے لیے ہیں، میں نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں، میں چند دنوں بعد نہیں، وہ پہلے بات آ چکی، متعین ہونا چاہیے، ابہام نہ ہو، تحریر واضح ہو اور اس میں مبہم اسلوب اختیار نہ کیا جائے۔ مبہم کہتے ہیں جس میں کچھ ڈاؤٹ ہو، جس میں کوئی شک آ جائے۔ 6ٹھی بات، باہمی رضامندی سے 2 مسلمان مردوں کو معاملے پر گواہ بنایا جائے۔ یہ باہمی رضامندی بہت امپورٹنٹ ہے، اور کارپوریٹ لاء میں ناظرین کرام آپ کے علم میں ہوگا کورژن کہا جاتا ہے زبردستی کا معاہدہ کرانے کو۔ زبردستی نہیں چلتی اسلام کے اندر، باہمی رضامندی کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے، جس کو فری کنسنٹ کہا جاتا ہے لاء کی زبان میں۔ باہمی رضامندی سے 2 مسلمان مردوں کو معاملے پر گواہ بنایا جائے۔ اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو، 1 مرد اور 2 خواتین کو گواہ بنا لیا جائے، تاکہ بوقت ضرورت جب گواہی دینی پڑے تو مردوں کے سامنے ایک خاتون کی مدد کے لیے دوسری خاتون موجود ہو۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن نے کہا تم میں سے ہوں تو مسلمانوں میں سے گواہ ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان معاملہ، مسلمانوں میں سے گواہ بنائے جائیں، 2 مردوں کو گواہ بنایا جائے۔ اگر 2 مرد دستیاب نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ کیوں؟ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام نے عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، تو جب معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی تو بہت زیادہ معاملات زندگی جو معاش سے متعلق ہیں، اسلامی معاشرت کی بات کر رہا ہوں میں، تو ظاہری بات ہے عورتوں کا ان سے کوئی زیادہ فیملیئر ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اسلامی معاشرت اور مزاج کی بات کریں تو اسلام نے حجاب کا حکم بھی دے رکھا ہے، پردے کے احکامات بھی دے رکھے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک عورت کا تنہا کورٹ کچہری میں آ کر کھڑا ہونا، مردوں کو فیس کرنا، اس کی فطری جھجک آڑے آ سکتی ہے کہ وہ صحیح طور پر بیان نہ کر پائے، تو 1 سے 2 بھلی ہو جائیں گی۔ اگر ایک کچھ کمی کری تو دوسری اس کی یاد دہانی کا باعث بن جائے گی۔ یہ سادہ ترین بات ہے۔ باقی جو لوگ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں اور پھر اعتراضات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ اصولی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 7ویں بات، 10 باتیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ 7ویں بات، جب بھی باہم معاہدہ ہو گواہی کی یہ صورت قائم کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ 2 گواہ بنا لیے جائیں، اور اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ یہ خاص طور پر مالی معاملات کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ قرض کا معاملہ مالی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ 8ویں بات نوٹ کیجئے گا، گواہوں کو جب بھی طلب کیا جائے تو وہ ضرور حاضر ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ گواہی بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج
گواہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، یہ امن و امان کی صورتحال کا خراب ہو جانے کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ اصولی بات کیا ہے، گواہوں کو جب بھی طلب کیا جائے تو وہ ضرور حاضر ہوں، یہ اسلامی معاشرت کی بات۔ اور ناظرین کرام یاد رکھیے گا کہ ایک آیت سمجھ کر یہ ایک آیت پر گفتگو کر کے سوالات جو پیدا ہو جاتے ہیں یہ تصور غلط ہے۔ ہم قرآن کی ایک آیت پر بات کریں، قرآن کے اور احکامات پر بھی تو بات کریں گے۔ جب پورے سینیریو میں ان آیات کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر بات اپنی جگہ خوبصورت نظر آئے گی، مکمل نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ نویں بات، فوری لین دین میں اگر معاملہ نہ لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ فوری سے مراد کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، آپ نے چیز پرچیز کی، پیمنٹ کر دی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ ساری تفصیلات کس بارے میں بیان ہو رہی ہیں؟ ادھار کے معاملے میں، تاکہ مستقبل میں کوئی اگر جھگڑا ہو جائے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو ڈاکیومنٹیشن موجود ہوگی اور اس کو سیٹل کرنا آسان ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، آج کل تو آڈٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے نا، تو 10 روپے کی اگر کوئی شے لی ہو نا، اگر فوٹو کاپی کے 4 پیج یا 5 پیج فوٹو کاپی کرائے تو آفس کہتی ہے کہ 10 روپے کی بھی آپ کیش میمو بنا کر لے کر آئیں۔ کیوں؟ آڈٹ میں دکھانا پڑے گا۔ یہ کیوں ہے؟ آج انسانی ذہن یہاں تک پہنچا، قرآن بہت پہلے بیان کر رہا ہے کہ لکھت پڑھت میں کیا ہوتا ہے، ویل ڈاکیومنٹیشن میں کیا ہوتا ہے، فیوچر میں جو کانفلکٹس ہوتے ہیں یا جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ٹیکل کرنا اور ان کو سیٹل کرنا ان ایویڈنس یا ڈاکیومنٹیشنز کی بنیاد پر آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام آخری اور 10ویں بات اس آیت کی تشریح میں سمجھتے ہیں، لکھنے والا اور گواہ کسی فریق کو نقصان نہ پہنچائے۔ لکھنے والا ایمانداری سے لکھے اور گواہی دینے والا بھی طرفداری نہ کرے، ایمانداری سے گواہی پیش کرے، اور نہ ہی کوئی فریق ان دونوں کو نقصان پہنچائے۔ یعنی کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں دونوں امکانات ہیں، لکھنے والا اور گواہی دینے والا نقصان نہ پہنچائے، اور ترجمے کے اعتبار سے دوسرا امکان یہ ہے کہ لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ گواہی دینے والے کا اگر کوئی ایکسپنس بنتا ہے، اس کو آپ کہیں سے دور سے بلوا رہے ہیں گواہی دینے کے لیے، تو کم سے کم اس کی آمد و رفت کے اخراجات تو دینا پڑیں گے۔ لکھنے والی کی کوئی صلاحیت استعمال ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا 2 کمپنیز کے درمیان معاہدہ، 2 گورنمنٹس کے درمیان، تو اس کی کوئی فی چارجز بھی ہو سکتے ہیں، تو شاید وہ بھی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو لکھنے والا اور گواہی دینے والا بھی نقصان نہ کرے کسی فریق کا، اور جو فریق ہیں وہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچائے۔ گواہی کے لیے بلوا تو رہے مگر اس بیچارے کا 200-300 روپیہ خرچ ہو رہا ہے کرائے پہ، وہ بھی نہیں دے رہے، یہ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ گواہ کا۔ تو دونوں طرف نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کی تلقین ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے فاسق ہونے کا ثبوت دے گا۔ تو یہ گواہی غلط دینا یا لکھنے میں غلطی کرنا، گڑبڑ کرنا، یا لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں فسق ہیں۔ فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کرنا۔ ناظرین کرام یہ تشریح ہے کسی درجے میں مختصراً البقرہ آیت نمبر 282 کی، جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے۔ البقرہ کے مطالعے میں 5 طویل آیتیں ہم نے سمجھی تھیں۔ البقرہ آیت 164 آیت الآیات 10 نشانیوں کا بیان تھا۔ البقرہ آیت 177 آیت البر نیکی کا بیان تھا۔ پھر البقرہ آیت 213 آیت الاختلاف لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس کا بیان تھا۔ پھر البقرہ آیت 255 آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار۔ اور اب البقرہ آیت 282 آیت الدین، دین کہتے ہیں قرض کو، ایک ہوتا ہے دین، یہ دال پر زبر ہے۔ آیت الدین وہ آیت جس میں قرض کا بیان۔ یہ 5 آیتیں بہت طویل ہیں۔ البقرہ 164، البقرہ 177، البقرہ آیت 213، البقرہ آیت 255 255، اور اب البقرہ آیت 282 جس کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ دوسری آیت جو آج ہم نے سمجھنی، آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ البقرہ آیت 283 283 ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت 283 ہے۔ آئیے ناظرین کرام اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو پھر گروی رکھوانا ہے کوئی شے، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو، اور اسے چاہیے کہ ڈرتا رہے اپنے رب اللہ سے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جس کسی نے گواہی کو چھپایا تو پھر بے شک وہ دل کا گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے۔
ناظرین کرام یہ ترجمہ البقرہ آیت 283 کا. آئیے اس کی اب تشریح کو سمجھتے ہیں. تشریح میں پہلی بات لکھی ہے ادھار معاملے کو ضبط تحریمی لانا ممکن نہ ہو تو مقروض کوئی شے گروی رکھوا کر بھی قرض لے سکتا ہے. حالت سفر کا ویسے بیان آیا. اب ممکن ہے گواہ موجود نہ ہو, ممکن ہے کچھ لکھت پڑھت کے لیے سامان موجود نہ ہو, تو ایسی صورت میں کوئی شے رہن یعنی گروی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. بیان تو حالت سفر کا آیا, لیکن اگلی بات نوٹ کیجئے گا, رہن سے متعلقہ یہ اجازت سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہے. سفر اور حضر مشکل لفظ ہے تھوڑا. سفر ہم سب کو معلوم ہے, اور حضر جب ہم اپنے علاقے, اپنے وطن, اپنے گھر میں ہوں, تو چاہے ہم اپنے گھر میں ہوں یا حالت سفر میں, دونوں صورتوں میں رہن رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. رہن کو ہم نے کہا گروی رکھوانا, اور رہن کو انگلش میں کہتے ہیں کولیٹرل یا سیکیورٹی. تو کوئی شے ایز اے سیکیورٹی, ایز اے کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اس میں چاہے لکھت پڑھت نہ بھی ہو, یہ رہن رکھوا کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے, مگر اس میں ایک بڑا امانت کا معاملہ ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. آگے لکھا ہے گروی رکھی گئی شے میں خیانت یا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. ایک شخص نے کوئی اپنا فرنیچر رکھوا دیا کسی کے پاس, کچھ اور شے رکھوا دی, کچھ اور جائیداد کے پیپرز وغیرہ رکھوا دیے. اب یہ کہے کہ کیونکہ 1 سال کے بعد آئے گا, چلو جب تک میں اس کی جائیداد جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دوں یا کچھ اس طرح کو اس سے فائدہ اٹھا دوں. ایسا نہیں. جو شے رہن کے طور پر رکھوائی گئی اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں, بلکہ یہ خیانت کا معاملہ ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی؟ یعنی ایک شخص نے قرض لیا اور اس سے اپنی کوئی شے گروی رکھوا دی, تو جس کے پاس رکھوائی قرض دینے والے کے پاس, اس کے لیے گروی جو رکھوائی گئی شے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. یہ اصولی بات ہے. مزید اس میں تفسیرات ہیں جن کا مطالعہ تفاسیر میں کیا جا سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی بات لکھی ہے رہن یا تحریر کے بغیر کسی کو قرض دیا گیا ہو تو قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے. کسی نے رہن کے بغیر دے دیا, تحریر کے بغیر دے دیا, جائز ہے, لیکن اس سے مشکلات آ سکتی ہیں. سوال آپ کا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اصولی بات کیا ہے, قرض ایک امانت ہے, اور تم پر کسی نے اعتبار کیا, تحریر بھی نہیں لی اور رہن بھی نہیں رکھوایا کچھ. اب اعتبار کیا گیا ہے تو اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے, اور قرض لینے والا قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے. باقی قرض ادا نہ کرے تو شروع میں 2 احادیث ہم آج بھی سمجھ چکے ہیں. ناظرین کرام پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں. آگے لکھا ہے گواہی چھپانے والا ضمیر کا مجرم ہے. مراد ہے کہ جو یہ گواہی کو چھپائے اور ان معاملات میں خیانت کرے, یہ ضمیر کا مجرم ہوگا. مراد دل میں خوف خدا موجود نہیں, تبھی وہ دھڑلے کے ساتھ کسی کا مال بھی ہڑپ کرے گا, خیانت بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری بات لکھی ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا, اس کے ذیل میں لکھا ہے آج چھپائی گئی گواہی کل آخرت میں تو ظاہر ہو ہی جائے گی. کتنا چھپا لیں گے اور کتنا چھپیں گے؟ ناظرین کرام کہ اللہ سے چھپنا ممکن ہے؟ اللہ سے چھپنا ممکن نہیں ہے. تو ہم بندوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. اس جملے پہ غور کیجئے گا. بندوں کا خوف ہوتا ہے کوئی دیکھ نہ لے, کسی کے پاس ڈاکیومنٹ نہ چلے جائے, کسی کے پاس ای میل نہ چلی جائے. اللہ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. ایک سے ڈریں گے تو باقیوں کا ڈر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ ناظرین کرام آج کی زیر مطالعہ 2 آیتیں البقرہ آیت 282 اور 283 کا مطالعہ مکمل ہوا. اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا. آئیے پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ ہم سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال آپ ہی کریں گے انشاءاللہ. جی اسلام. جی آیت نمبر 282 میں جو فرمایا گیا کہ جو بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں انہیں آپ فوراً کر دیا کرو, اور اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بڑے معاملات ہوتے ہیں جیسے لاکھوں کی تعداد میں یا کروڑوں تک, اربوں تک, اس میں معاملات ہوتے ہیں لیکن دوستی کے اعتبار سے لکھا نہیں جاتا. اعتماد کر کے جو ہے آگے معاملہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھ لیں گے بعد میں. اور بعد میں جب کسی ایک فریق کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اب ورثہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس دکھائیں کہ جو آپ کے پاس پروف ہو کے آپ نے قرض دیا ہے یا ایسا کوئی معاملہ کیا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے مطابق آپ بتائیں. بڑا اہم و قیمتی سوال ہے. سوال کے اندر 1-2 باتوں کی وضاحت میں کیے دیتا ہوں. جو ہم تو کرتے نقد کیش ٹرانزیکشن, اس کے لکھنے کی تو کوئی حاجت نہیں, قرآن نے اس کی اجازت دی. ہاں یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھ لیا کرو. پھر بھی گنجائش ہے اعتماد والی جو ہم نے بات کی تھی البقرہ 283 میں. لیکن جو اس وقت سوال لازم کرنا ہے بہت قیمتی, اور میں پریکٹیکل لائف سے مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لاکھوں اور کروڑوں کا معاملہ ہوتا ہے, اور کوئی دوست ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے جی میرا دوست ہے، جگری یار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اعتبار ہے اور اعتماد ہے، اور اس شخص نے ریئل لائف بتا رہا ہوں میں آپ کو واقعہ 20 لاکھ روپے اپنے دوست سے قرض لیا، اور جس نے قرض لیا اس کا ہو گیا انتقال۔ جب انتقال ہو گیا تو دوسرے صاحب جنہوں نے 20 لاکھ قرض دیا تھا ان کے بیٹوں کے پاس آ گئے، اور بیٹے ان کا ادب کرتے تھے، اپنے ان کے والد کے بیٹوں کے والد کے دوست تھے، کہا بیٹا کہ آپ کے ابا جان کے 20 لاکھ روپے میری طرف نکلتے ہیں تو وہ اب آپ ادا کر دیں۔ تو کہا چچا جان سر آنکھوں پر آپ کا ادب اور آپ کا فرمان، لیکن کچھ لکھت پڑھت تو ابا نے کی ہوگی یا آپ نے کی ہوگی۔ کہا بیٹا وہ تو کچھ نہیں ہے، اب غور کیجئے باپ کا انتقال ہو گیا، کتنے لاکھ کا مقروض گیا؟ 20 لاکھ۔ اور حدیث 2 دفعہ سنا چکا ہوں، آج تیسری دفعہ سن لیں، پچھلے پروگرام میں بھی سنائی تھی، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اگر کچھ لکھت پڑھت ہوتی اور بیٹے سعادت مند ہوتے تو ادا کر دیتے، باپ کا عذاب کم ہو جاتا، اور جن صاحب نے دیے تھے ان کا بھی کچھ بھلا ہو جاتا۔ تو اعتبار ایسا تھا بھائی یہ اعتبار ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، موت کا اعتبار تھوڑا ہی ہے، موت اگر کل آگے تو کیا کریں گے؟ تو بہتر ہے کہ ایسے معاملات کو لکھت پڑھت میں لے ہی آیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہی تلقین جس آیت میں البقرہ 282 میں ہمیں کی گئی ہے۔ جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے مطالعہ کیا اتنی طویل آیات کا، اور کچھ آیتیں جو ہیں قرآن میں بہت مختصر ہیں، جیسے والعصر آیت مکمل ہو گئی، تو ان آیات کی ترتیب، ان کی طویلیت، کتنی طویل آیت ہوگی، تو اس کے بارے میں کچھ اصول ہیں یا؟ ماشاء اللہ، بڑا دلچسپ سوال ہے نا۔ اگر ان کے سوال کو میں ایسے پوز کروں کہ بعض آیتیں اتنی بڑی بڑی ہیں، اتنی طویل طویل ہو، بعض اتنی چھوٹی چھوٹی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 4 آیتیں ہو گئی، اور ابھی ہم پڑھتے پڑھتے گویا کہ تھک گئے، اتنی طویل آیت عربی میں اور پھر اس کا ترجمہ بھی۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا، صحابہ کرام نے ایسے امت کو منتقل فرمایا، تو ایسے ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توقیفی امور۔ کیا کہتے ہیں؟ توقیفی امور میں سے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بتانے پر یہ بات موقوف ہے، توقیفی امور۔ تو آپ نے متعین فرما دیا الرحمن ایک آیت تو ایک آیت، اور آپ نے متعین فرما دیا البقرہ آیت 282 شروع سے لے کے آخر تک، تو یہ اتنی ہی طویل ہوگی۔ اصول کوئی نہیں، ایک ہی اصول ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اور صحابہ کرام نے جیسے امت کو منتقل فرمایا، اسی طرح آیتوں کی یہ ترتیب کا معاملہ ہے۔ جی آپ کا سوال عقیل کوئی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو اس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کی تلفی کی جاتی ہے، تو اس میں ٹھیک یہ آپ کا اپنا سوال ہے یا لوگوں کا سوال ہے؟ جی اپنا ہی ہے۔ چلیں پھر تو اور زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو آج سوال ہماری نشست میں بھی آ گیا کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی گئی، تو عورتوں کی کیا ڈیگریڈ کر دیا؟ کہ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیگریڈ والی بات نہیں، معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک مفسر ہیں ہمارے دور کے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کوا اڑ سکتا ہے، دوسرا جملہ لکھا ہوا ہے انسان اڑ نہیں سکتا، تو کیا اس میں انسان کی تذلیل ہو گئی؟ نہیں بھائی، انسان نے جہاز بنا لیا ہے، لیکن کوئی کہے کہ انسان میں پر نہیں لگے ہوئے تو انسان اڑ نہیں سکتا، تو کوا افضل ہو گیا، انسان جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو گیا، ایسا تھوڑی کہا جائے گا۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورت کو معاش کے معاملات سے بری کر دیا، حجاب و پردے کے احکامات عطا فرما دیے، آزادانہ عورت کا سینہ تان کر کھڑے ہو کر کسی کے سامنے بات کرنا منع کر دیا گیا، کورٹ کچہری کے اندر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک اکیلی عورت فیس نہیں کر سکے گی، پھر مزید اسلامی معاشرت کے مطابق اس کو معاملات کی زیادہ نالج اور نو ہاؤ نہیں ہوگی، تو اسلام نے چاہا کہ ایک اکیلی نہ جائے بلکہ دوسری اس کے ساتھ ہو، تاکہ کیا ہو، تاکہ اس کے اندر ایک وہ جو فطری حیا ہے، اگر وہ کہیں آڑے آ جائے بات کو مکمل بیان کرنے میں تو دوسری اس کا ساتھ دے دے۔ اور ہمارے معاشرے میں شریف گھرانوں کی خواتین اگر گھر سے باہر کبھی نکلتی اور بس اسٹاپ پر کھڑا ہونا ہوتا ہے تو عورتوں کی طرف جا کے کھڑی ہوتی ہے، مردوں کی طرف جا کے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جہاں بھی اسلامی رمق باقی ہے یہ انداز آپ کو ملے گا، یہ ہے وہ بنیادی بات، باقی ہم نے تفصیل تشریح کے درمیان بھی سمجھ لی تھی۔ الحمدللہ ناظرین کرام، ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آخری مختصر کچھ سیگمنٹس آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ لکھا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایمان ہوگا تو انسان شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور اسی سورہ مؤمنون میں آگے چل کر جنت الفردوس کا وعدہ بھی۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے حیا، نگاہوں کی حفاظت، پردے پر بات کی ہے، اسی تسلسل میں یہ بات بھی کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے پردے کے احکامات پر عمل کریں گے، نکاح کا معاملہ ہوگا، زنا سے بچیں گے اینڈ سو آن۔ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کی
तौफीक अता फरमाए। आमीन। हासिल मुताला की तरफ चलते हैं। जिन बातों पर गुफ्तगू हुई उनका मुख्तसर जायज़ा। पहली बात, कर्ज के मामलात को तहरीर में लाने और उन पर गवाह बनाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी और आखिरी बात, कोई शय रहन रखवा कर कर्ज लिया जा सकता है मगर रहन रखी गई शय से फायदा लेना जायज़ नहीं। आगे चलते हैं नाज़रीन किराम और जायज़ा लेते हैं इन तालीमात के हवाले से। पहला सवाल, क्या हम हत्तल इम्कान कर्ज लेने से बचते हैं? इसको पढ़ते हैं हत्तल इम्कान, क्या हत्तुल नहीं, हत्तल इम्कान, ठीक है। क्या हम हत्तल इम्कान कर्ज लेने से बचते हैं? गाड़ी का मॉडल चेंज करने के लिए, नया सेलफोन लेने के लिए और मोबाइल का बैलेंस लेने के लिए इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं हम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लोन भी ले रहे हैं और वो भी इंटरेस्ट के ऊपर, हराम दर हराम का मामला। अस्तगफिरुल्लाह। बचना चाहिए, हत्तल इम्कान बचना चाहिए। तफसीलात आ चुकी हैं। दूसरी बात, क्या हम कर्ज के मामलात को तहरीर में लाते हैं? बड़े जिगरी दोस्त, बड़ा गहरा ताल्लुक, मर गए, ना बेटों को पता ना देने वाले ने कुछ लिखा, वो भी बेचारा आदाब में जा रहा है और इसके भी 20 लाख चले गए। क्या हम कर्ज के मामलात को तहरीर में लाते हैं? या तो इतना बड़ा दिल रखें, दे दिया तो भूल जाएं, और नहीं तो लिखत पढ़त में लेकर आए उसको। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता। आखिरी दो बातें, गुज़िश्ता सवाल का जवाब। सवाल हमने रखा था गुज़िश्ता नशिस्त में, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। ये बात किस आयत में बयान की गई है? दुरुस्त जवाब है सूरह आल इमरान आयत 31। सूरह आल इमरान की हिंट आपको दी गई थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए इनसे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मोहब्बत का दावा अमल का सबूत मांगता है और अमल वो जो रसूलुल्लाह ने करके दिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सवाल नोट कीजिएगा, लिखा है सवाल में, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। बहुत प्यारा मकाम है कुरान का। ये बात किस आयत में बयान की गई है? नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये बात किस आयत में बयान की गई है? आज की हिंट है सूरह नूर। सूरह नूर में तलाश कीजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब मिलेगा जो अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। नाज़रीन किराम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल में इजाफा फरमाए और अपने कलाम से मजीद हमारे ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम